بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کا دینی عزت پر فخر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اوس نے کہا، ہم میں سے وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ حضرت حنظلہ بن راہب ہیں، اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی موت کی وجہ سے عرش بھی ہل گیا تھا، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں کے غول نے کی تھی، اور وہ حضرت عاصم بن ثابت بن افلح رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کے اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی ہے، اور وہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر قبیلہ خزرج نے کہا، ہم میں سے 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی، اور وہ 4 حضرات یہ ہیں: حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرات انصار کا دنیاوی لذتوں اور فانی سامان سے صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں چند وفود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے۔ ان وفود میں بھی تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے ہماری بہت دعوتیں کی۔ ہاشم راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنی قیام گاہ پر بہت زیادہ بلایا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا میں کھانا تیار کر کے ان سب کو اپنی قیام گاہ کی دعوت نہ دوں؟ چنانچہ میں نے کھانا تیار کروایا۔ عشاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، آج رات کھانے کی دعوت میرے یہاں ہے۔ انہوں نے کہا، کیا آج تم مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے سب کو اپنے یہاں بلایا، وہ سب میرے یہاں آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا میں تمہیں تمہارا یہ قصہ نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے فتح مکہ کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے حصے پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور غیر مسلح مسلمانوں پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ حضرات وادی کے بیچ والے حصے سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں تھے۔ قریش نے مختلف قبائل کے آدمی اکٹھے کر رکھے تھے، اور انہوں نے کہا، ہم ان کو آگے رکھیں گے، اگر ان کو کچھ غلبہ مل گیا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر وہ شکست کھا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو مطالبہ فرمائیں گے اسے پورا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، میں آپ کو نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ؟ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ میرے لیے انصار کو بلا لاؤ، لیکن ان کے ساتھ کوئی اور غیر انصاری نہ آئے۔ میں سب کو بلا لایا، وہ سب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قریش کے مختلف قبیلوں کے رلے ملے اور ان کے تابع دار لوگ دیکھ رہے ہو؟ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا، ان سب کو اچھی طرح سے کھیتی کی طرح کاٹ ڈالو اور صفا پہاڑی پر مجھ سے ملو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم چلے اور قریش کی ان مختلف قبائل کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان لوگوں میں سے جتنے چاہے ان کو قتل کر لے، ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج تو قریش کی جماعت فنا ہو جائے گی، آج کے بعد قریش باقی نہیں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ فتح مکہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا استلام کیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جسے آپ نے کنارے سے پکڑ رکھا تھا۔ طواف کرتے ہوئے آپ کا گزر ایک بت کے پاس سے ہوا جو بیت اللہ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، جس کی کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس کی آنکھ میں کمان مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والی چیز۔ پھر آپ صفا پہاڑی پر تشریف لائے
اور اس پر اس جگہ تک چڑھے جہاں سے بیت اللہ نظر آنے لگا، پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر ذکر و دعا میں مشغول رہے، اور انصار اس وقت نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان حضرت پر تو اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آ گئی ہے، تبھی تو ان اہل مکہ کی 1000 ایذا رسانیوں کے باوجود انہیں قتل نہیں کیا، شاید اب مدینہ چھوڑ کر یہ مکہ آ کر رہنے لگ جائیں گے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی۔ آپ پر وحی کا اترنا ہم سے پوشیدہ نہیں رہا کرتا تھا، اور جب وحی اترنے لگتی تھی تو ختم ہونے تک ہم میں سے کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب وحی کا اترنا ختم ہوا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے جماعت انصار، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ ان حضرت پر اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آ گئی ہے؟ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر میرا کیا نام رکھا جائے گا؟ بے شک میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کرتا۔ میں نے اللہ کی نسبت پر تمہاری طرف ہجرت کی، اب زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا اور تمہارے یہاں ہی مروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پر انصار خوشی سے روتے ہوئے آپ کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ہی رہیں، ہمیں چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں۔ ہم نے تو یہ بات محض اللہ اور اس کے رسول کی انتہائی محبت کی وجہ سے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول تمہیں سچا سمجھتے ہیں اور تم لوگوں کا عذر قبول کرتے ہیں کہ تم نے غایت محبت کی وجہ سے یہ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن حوازن اور غطفان وغیرہ قبائل کفار اپنے جانور اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جو لوگ میدان جنگ میں جمے رہنے اور نہ بھاگنے کا پختہ عزم کر کے آتے، وہ اپنا سب کچھ ساتھ لے کر میدان جنگ میں آتے کہ مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمان بھی تھے اور مکہ کی وہ لوگ بھی تھے جن کو آپ نے عام معافی دی تھی، اور باوجود ان پر قابو پا لینے کی انہیں قتل نہیں کیا تھا، جنہیں طلقاء یعنی آزاد کردہ لوگ کہا جاتا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں آپ تھے وہاں اس وقت آپ اکیلے رہ گئے تھے، تو پھر آپ نے اس دن 2 آوازیں الگ الگ لگائیں۔ پہلے آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کر آواز دی، اے جماعت انصار، تو انصار نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر آپ نے آواز دی، اے جماعت انصار، تو انصار نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سفید خچر پر سوار تھے، آپ نے اس سے نیچے اتر کر فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر مشرکین کو شکست ہو گئی، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، جسے آپ نے مہاجرین اور طلقاء یعنی نو مسلم آزاد کردہ اہل مکہ میں تقسیم کر دیا، اور اس میں سے انصار کو کچھ نہ ملا۔ اس پر انصار کے بعد افراد نے کہا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔ کسی طرح یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو آپ نے ان کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے فرمایا، اے جماعت انصار، وہ کیا بات ہے جو مجھ تک پہنچی ہے؟ سب خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا کو لے کر جائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ انصار نے کہا، بالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی گھاٹی میں چلوں گا۔ ہشام راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، کیا آپ اس موقع پر وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا، میں وہاں سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ حنین میں بہت سا مال غنیمت ملا اور آپ نے یہ سب مال غنیمت قریش اور عرب کے نو مسلم مؤلفۃ القلوب افراد میں تقسیم کر دیا اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ ملا، تو انصار کو یہ بات محسوس ہوئی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض افراد کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم سے جا ملے اور اب یہ یہیں مکہ میں ٹھہر جائیں گے اور مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیل انصار اپنے جی میں آپ کے بارے میں کچھ پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ انہوں نے کہا، وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے سارا مال غنیمت اپنی قوم میں اور باقی عرب لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں جو ان کا خیال ہے۔
وہی میرا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کو میرے لیے اس احاطہ میں جمع کرو، اور جب وہ جمع ہو جائیں تو مجھے خبر کر دینا۔ حضرت سعد نے باہر انصار میں اعلان کر دیا اور سب کو اس احاطے میں جمع کر لیا۔ کچھ مہاجرین آئے تو ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، اور کچھ اور آئے تو ان کو حضرت سعد نے واپس کر دیا۔ جب سارے انصار وہاں جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جہاں جمع کرنے کا حکم دیا تھا قبیل انصار وہاں جمع ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ بات نہیں ہے کہ میں جب تمہارے پاس گیا تھا تو تم سب گمراہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، اور تم سب فقیر تھے، اللہ نے تمہیں غنی کیا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ انصار نے کہا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار، تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کیا کہیں اور ہم کیا جواب دیں؟ سارا احسان تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو، اور اس کہنے میں تم سچے رہو گے اور سچے مانے جاؤ گے، یعنی اللہ اور رسول بھی تمہیں سچا سمجھیں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کو لوگوں نے اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ فقیر تھے، ہم نے آپ سے مالی ہمدردی کی، اور آپ خوف زدہ تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، اور آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی نصرت کی۔ اس پر انصار نے کہا، یہ سارا احسان اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر آپ نے کہا، تم گھاس پھوس کی طرح جلد ختم ہو جانے والی اس دنیا کی وجہ سے اپنے دلوں میں مجھ سے ناراض ہو گئے، وہ تو میں نے مال غنیمت دے کر ان کی تعریف قلب کی ہے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور میں نے تمہیں اس نعمت اسلام کے حوالے کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھی کہ تم مال غنیمت نہ ملنے کے باوجود نعمت اسلام پر اللہ اور رسول سے راضی رہو گے۔ اے جماعت انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں، اور تم لوگ اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت کو فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ اے اللہ، انصار پر، انصار کے بیٹوں پر، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ یہ سن کر تمام انصار رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رب ہونے اور اس کے رسول کی تقسیم مال پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ واپس اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے، اور حضرات انصار بھی۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں حوازن کی مال غنیمت کو بطور احسان قریش وغیرہ نو مسلموں میں تقسیم فرما دیا، تو اس پر انصار ناراض ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو آپ ان کی قیام گاہوں میں ان کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے فرمایا، یہاں جو بھی انصار میں سے ہے وہ حضور کی قیام گاہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وہ سب وہاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، اے جماعت انصار، میں نے یہ مال غنیمت تمہیں نہیں دیا، بلکہ تعریف قلب کی وجہ سے کچھ نو مسلم لوگوں کو دے دیا ہے، تاکہ وہ آئندہ جہاد میں میرے ساتھ شریک ہوا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کو پورے طور سے داخل فرما دے۔ تم لوگوں نے اس بارے میں کچھ بات کہی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا اللہ نے تم پر یہ احسان نہیں کیا کہ تم کو نعمت ایمان عطا فرمائی اور خصوصی اکرام سے نوازا، اور تمہارا بہترین اور بہت خوبصورت نام رکھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے انصار اور مددگار؟ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور تم دوسری وادی میں چلو تو میں تمہاری وادی میں چلوں گا۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور جانور اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، اس تقسیم پر ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے جو کہا ہے اس کے جواب میں تم بھی کچھ کہو۔ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اندھیرے میں پایا، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں روشنی کی طرف نکالا، اور آپ نے ہمیں آگ کے گھڑے کے کنارے پر پایا، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں اس گڑھے میں گرنے سے بچایا، اور آپ نے ہمیں گمراہ پایا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی۔ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور جواب میں کہتے تو بھی میں کہتا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر تم یہ کہتے کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا،
اور لوگوں نے آپ کو جھٹلا رکھا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی نصرت کی، اور آپ کی جس دعوت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا ہم نے اسے قبول کیا، اور اگر تم یہ باتیں جواب میں کہتے تو ٹھیک کہتے۔ انصار نے کہا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، اور اس کے رسول کا ہم پر اور دوسروں پر فضل و احسان ہے۔ یہ کہہ کر انصار رو پڑے اور بہت زیادہ روئے، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال حوازن بطور غنیمت عطا فرمائے اور آپ کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دینے لگے، تو انصار کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ حوازن کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، جہاد میں جان تو ساری ہم نے لگائی اور دے رہے ہیں دوسروں کو۔ کسی طرح سے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی، آپ نے آدمی بھیج کر انصار کو چمڑے کے خیمے میں جمع کیا، اور آپ نے دوسروں کو ان کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے؟ تو سمجھدار انصار نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کہا، البتہ ہمارے چند نوعمر لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی جو لوگ کفر سے اسلام میں آئے ہیں میں نے ان کو یہ مال غنیمت تعریف قلب کے لیے دیا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ؟ اللہ کی قسم تم نبی کی جس ذات اقدس کو لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو وہ اس مال غنیمت سے 1000 درجہ بہتر ہے جسے وہ لوگ لے کر واپس جا رہے ہیں۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم بالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا تم میرے بعد اس بات کو پاؤ گے کہ دوسروں کو تم پر عمارت اور دوسرے معاملات میں بہت زیادہ ترجیح دی جائے گی، تم اللہ اور اس کے رسول سے ملنے تک یعنی موت تک صبر سے کام لینا، میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں لیکن انصار صبر نہ کر سکے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تم میرے لیے اندر کا کپڑا ہو اور باقی لوگ باہر کا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے علاقے میں لے کر جاؤ؟ انصار نے کہا ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا انصار تو میرے لیے معدے کی طرح ہیں اور خاص کپڑوں کے صندوق کی طرح سے ہیں، یعنی میرا ان سے خاص تعلق ہے۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔